رسول الله صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وعترتہ واہل بیتہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان اور قرآن، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح قاری خالد عثمان علوی الازہری اس پروگرام کا حصہ ہیں، اور آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کی تلاوت قاری صاحب نے انتخاب میں رکھی ہے. ہم اسی کو مکمل کرنے جا رہے ہیں. جی قبلہ قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشاء اللہ، جیتے رہیے. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. کنبے قبیلے بنا دیے، اور اللہ کے نزدیک تم میں سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے. حاضرین محترم، آج آپ نے آیت نمبر 13 کا ترجمہ سماعت فرمایا تلاوت کلام مجید کے بعد. یقیناً یہ کیونکہ 11 اور 12 اور 13 آیات یہ بہت تفصیلی اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، اور ہم نے کرنے کی نیت سے اس کو آج اسی موضوع کو آپ سب کی تربیت، اپنی تربیت، اپنے اہل و عیال کی تربیت، اپنے دوست احباب کی تربیت، سب سے پہلے اپنے گھر کی، یعنی اس طرح میں کہنا چاہوں گا کہ قاری صاحب قبلہ کل کا جو ایک مطلب ہم نے آیات نے 11 نمبر پڑھی، اور اس میں خاص طور پر جو بہت سارے حوالوں میں یہ حوالہ فرمایا کہ ایک مرد، آپ نے اس پہ تفصیلی بات بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس میں بہت ساری بات ہونا ابھی باقی ہے. کسی کے مذاق اڑانے سے مراد کیا ہے یہاں پہ قاری صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے اندر کوئی قدرتی ایسا عیب ہو جو بے اختیار ہو، ٹھیک اس کا مذاق اڑانا یہ بھی تمسخر میں آتا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پہ ایک آدمی نابینا پیدا ہوا، اس کو ایسے الفاظ سے ادا کرنا کہ جب وہ اس کو سنے تو وہ اس کو برا محسوس کرے. ٹھیک. اور ایک آدمی ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا اس کے اندر عیب ہے جو بے اختیاری ہے، جو اس نے اپنے اختیار سے پیدا نہیں کیا، تو مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا مذاق اڑانا یہ اسی تمسخر میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں بہت ساری تفصیل ہے، چاہے وہ نابینا ہے، چاہے وہ کنکٹا ہے، چاہے وہ لنگڑا لولا ہے، کوئی ایسی چیز ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ،
عورتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہ کریں. اور اس کے ساتھ جو یہ لفظ خیر استعمال فرمایا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تم میں سے بہتر ہوں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ بھی مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ انسان کا ظاہر دیکھ کر اس کے اوپر کوئی ایسا فتویٰ یا کوئی ایسا ایلیگیشن یا اس کے اوپر کریٹیسائز نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ ظاہراً وہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اندر اپنی گدڑی میں لال رکھتا ہو. تو یہ جو گدڑی میں لال رکھنے ہیں، یہ اس کا علم اللہ کو ہے، آپ کو نہیں ہے. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یقیناً سنی ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں آپ کے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ آدمی ہاتھ میں اس نے ایک کنگھی لی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تو میرے پاس ہوتا، میں تیرے سر کی مالش کرتا، میں تیرے سر سے جوئیں نکالتا. اب ظاہری تو پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے، میں تو اس بات کو روکنے والا ہوں، یہ تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے. اور ظاہری طور پر اللہ کی گستاخی کے الفاظ تو تھے ظاہری طور پر. جبریل علیہ السلام فوراً تشریف لے کر آئے. آپ جب نیچے تشریف لے کر آئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ نے جو اس شخص کو ڈانٹا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جس کو ڈانٹا ہے، اس وقت پوری کائنات میں یہ آدمی سب سے زیادہ میرے قریب تھا، اور میری رحمت سب سے زیادہ اس کی طرف متوجہ تھی. کیونکہ جو عشق کی جو انتہا تھی، اس کا علم اللہ کو پتا تھا، یا وہ شخص جو اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی جہاد پر یا کبھی تشریف سفر پر لے جایا کرتے تھے، تو زیبات صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، یہ حضرات بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے کہ آپ نماز پڑھائیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امام بھی تھے حضور کے دور میں علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار مکہ آ کر بیٹھا کرتے تھے، مشرکین آ کر بیٹھا کرتے تھے، تو پہلے اگر دیکھ لیتے یا بعد میں حضرت عبداللہ بن مکتوم آتے ان کے پاس، تو کفار یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارا لباس دیکھیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، ہم ابیر کبیر لوگ ہیں، یہ پھٹے پرانے لباس لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہماری ہتک ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر اس بات کو دل پر لے لیا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی نازل فرمائی. آپ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک. یہ اعمی سے مراد حضرت عبداللہ بن مکتوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسکرا کر فرمایا کرتے تھے یہ میرا وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے. تو بھائی یہ آپ نے پھر کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا ہے. اور پھر فرمایا بعد والے لوگوں کو کہ اگر ایمان لے کر آنا چاہتے ہو اور میری قربت اور رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر صحابہ کرام جیسا ایمان لے کر آؤ. کیا بات ان جیسا ایمان ہوگا. کیا بات ہے جی قاری صاحب. اس میں اگلی لائن میں جو بات کہی کہ جی میں بالکل میں اسی کی طرف جا رہا ہوں. میں اسی طرف جا رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اسی طرف جا رہا ہوں. جی اچھا. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. ان کے اندر عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب. اور ان کے برے ناموں سے مت پکارو. اس پہ بھی کل میں نے عرض کیا تھا یہ برے نام کیا ہے. ٹھیک ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. تو ایک میسج مجھے دینے کی اجازت دیں تو قاری صاحب میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین محترم، آپ رمضان اور قرآن میں آج سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی تفسیر کے بارے میں سن رہے ہیں. چاہے ایک بندہ سنے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے برکت کے طور پر اپنا حصہ دوسرے دوست تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے کہ قرآن پاک کا فہم دوسرے دوست تک پہنچے اور اس کو شیئر کرے زیادہ سے زیادہ. اور ہمارا یوٹیوب چینل شہزاد حنیف مدنی کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو بیل آئیکن بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پراپر اچھی چیزیں ہم نے اخلاص و نیت کے ساتھ یہ ایک مشن قاری صاحب کے ساتھ مل کر رب کی توفیق سے، رب پاک کی توفیق سے، بس رب پاک کی توفیق سے ہم نے یہ کوشش کی ہے. اور میں چاہوں گا کہ جتنے بھی دوست سنتے ہیں وہ اس کو آگے شیئر کر دیا کریں. ایک لفظ اگر آیت مبارک کا اگر کسی دوست تک پہنچ جائے، کوئی دوست اصلاح پکڑ لے
کوئی دوست میرے جیسا بھٹکا، میں نے قرآن دیکھیں، آپ دیکھتے ہیں میں کتنا جو حضور علیہ السلام کی نعت کے حوالے سے دنیا میں مطلب جانا جاتا ہوں آتا ہوں، لیکن جب سے قرآن کے ترجمے کی طرف میں آیا ہوں ناظرین محترم، مجھے بہت ساری چیزیں میرے اوپر اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم و خاص سے مجھ پہ کھلنا شروع ہوئی ہیں۔ تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ آپ ایک لمحے کے لیے، صرف یہ ہمارا 15 سے 20 منٹ کا پروگرام ہے، اس سے لمبا ہم نہیں کرتے تاکہ آپ کو ایک ایک بات کھل کے سمجھ آ جائے، لہذا زیادہ سے زیادہ دوست شیئر کر دیا کریں، ایک بات بھی کسی تک پہنچ جائے۔ اور یہ ساری جو کہانی ہے، کل قاری صاحب نے اس کے بارے میں آج پھر کہوں گا کہ سورۃ حجرات کے بارے میں وہ پھر وہ جملے کہیں جو کل آپ نے کہے تھے کہ یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگیوں کے اندر، اور پھر آگے اس کی تفصیل پہ جائیے گا۔ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اجتماعی مرض کا علاج ہے سورۃ الحجرات۔ اللہ اکبر، اجتماعی اور مرض کا دوسری علاج۔ اجتماعی مرض کا علاج ہے، یہ سارے اجتماعی مرض ہیں جو سارے پیچھے بیان ہوئے ہیں، بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، ایک دوسرے کا تمسخر اڑانا، برے نام رکھنا، یہ سارے کے سارے اجتماعی مرض ہیں پوری دنیا کے اندر۔ اور آپ کی بالکل وساطت سے جو آپ نے اپنی بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس بات پر استقامت دے، ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، یہ آخری جملہ پڑھ کے اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں، افلا یتدبرون القرآن ما لی قلوب اقفالها، یہ قرآن پاک کے اندر تدبر نہیں کرتے کیا، ان کی عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن راہ ہدایت ہے، اللہ نے ایک ایک چیز اس کے اندر واضح بیان فرما دی ہے، واہ واہ اس کو واہ، پڑھنے والا آدمی کبھی شقی اور محروم نہیں رہا کرتا۔ کیا بات ہے، کیا اچھا، کہنے۔ آگے سے وہیں سے ہم بات کرتے ہیں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ جی تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ فسق، جھوٹا پن، گناہ، فرمایا معصیت، یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کو ایمان لانے کے بعد زیبا نہیں دیتی کہ وہ کسی کا تمسخر اڑائے، ایمان کے بعد اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی کے اندر عیب لگائے، کسی کے برے نہ، جب ایمان لے آئے تو بس فسق سے، ایمان کے بعد یہ کیا ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کا اسوہ و حسنہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر لے کے آؤ۔ فسق سے اگلی مراد آیت، جھوٹ ہے یا فسق سے مراد کچھ اور ہے یہاں پہ؟ جی جھوٹ مراد ہے، جھوٹ مراد جھوٹ ہے۔ مراد، آج بالکل آج ہمارے نزدیک پوری دنیا کے اندر جھوٹ بولنے والا آدمی سب سے زیادہ جینیس سمجھا جاتا ہے، بلکہ میں پائنیئر یوں اگر سمجھا معاشرت جاتا کی ہے۔ بات کروں تو وہ ایک جملہ بول دیتے ہیں کہ جھوٹ کے بنا گزارا ہی نہیں بھائی، اگر میں سچ بولوں گا تو میرا مال، میرا سودا اس طاقت کے ساتھ نہیں بکے گا، جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو لوگ مان لیتے ہیں میری بات۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے یہ پوچھا کہ سب سے غریب آدمی ظاہری طور پر سیدنا کائنات رضی اللہ سلام اللہ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، آپ نے کیا چیز ان کے اندر دیکھی؟ ان کے پاس تو مال بھی نہیں، ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا جب میں نے تجارت کا مال ان کو دیا تو میں نے اس وقت جانچا اور پہچانا یہ وہ واحد شخص اور تاجر ہے، یہ تاجروں کے لیے خاص کر کے پیغام ہے، گروسری سٹور والوں کے لیے یہ پیغام ہے، ہر وہ آدمی جو اپنی دنیا میں آئٹم بیچتا ہے اس کے لیے پیغام ہے، یہ وہ پہلے تاجر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب چیز بیچتے ہیں تو اس کی خامیاں سب سے پہلے بتاتے ہیں اور اس کی کوالٹیز بعد میں بتاتے ہیں۔ کیا کہنے، جھوٹ کا انتر ہی نہیں ہے۔ اور اب کیا ہے جو سب سے اچھا مال ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جو سب سے برا مال ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے، یا اس کو مکس کر کے بیچا جاتا ہے، اور اگر وہ ایکسپائر بھی ہو چکا ہو، میں نے کئی ایسی ایئر لائنوں میں بھی کھانا کھایا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جس کی ایکسپائری میں صرف 1.5 گھنٹہ رہ جاتا ہے اور مسلمانوں کی ہے، اور 1.5 گھنٹہ کے بعد آدمی 2-3 مہینے تک بیمار رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد فسق تمہیں زیبا نہیں دیتا، اب اس کو دل سے نکال دو۔ اگلی آیت بابا جی اس سے اتنی خوبصورت آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس میں ایک اور بات باقی ہے جی قاری صاحب کو، کہ میں اس کو تھوڑا تفصیلاً کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی سی آیت کا جو حصہ ہے نا جی، وہ اس میں ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی یہ بہت خاص بات ہے اس میں، مطلب اگر وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، گناہ گار بھی اللہ کے نزدیک 2 قسم کے ہیں، ایک گناہ گار وہ ہے جو اپنی ندامت پشیمانی کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی سب سے زیادہ التائب کمن لا ذنب لہ، آپ نے فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی کبھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کرنے والا ایک ایسا ہے، موت سے پہلے
موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا، آخری سانس سے پہلے توبہ کرنے والا آدمی فوراً توبہ اگر کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فرمایا ظالم انسان کون ہے اس آیت کے مطابق؟ ظالم وہ ہے جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اس پر ڈٹ جائے، اور وہ یہ کہ میں تو بہت اچھا کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظالم انسان ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ دیکھیں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات شاید میں نے پہلے بھی کی ہو، آپ نے جب درویشی کی طرف آئے تو آپ نے اللہ سے معافی طلب کی، آپ نے فرمایا اللہ مجھے گناہوں سے معاف فرما، محفوظ فرما۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ عنصر رکھا ہے کہ مرتے دم تک وہ چھوٹے موٹے گناہ کرتا رہے گا، لیکن اس پر مداومت نہ کرے، ہمیشگی نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کرتا رہے۔ یہ ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اگر میرے بھائی آپ نے کسی کا تمسخر اڑایا ہے، کسی پر عیب لگایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کچھ بھی کیا ہے آپ نے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ لیجئے۔ اگلی جو دوسری آیت ہے 12 کی طرف چلیں جی، اور اس سے پہلے پھر میرے ایڈمن صاحب مجھے وہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ دوست اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ قرآن کا یہ معاشرتی حصہ جو قرآن پاک کی سورۃ الحجرات میں ہم سب کے لیے ہے، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں سبق مل سکے زندگی گزارنے کے لیے۔ جی قبلہ قاری صاحب۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ یعنی آپ یہ دیکھیے اب ہمارا مسلمانوں کا وتیرہ یہ بن گیا ہے، ہم جب بھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، جو میں نے خود اپنے آپ کو ڈیپلی آبزرو کیا ہے کہ جو آدمی کسی کو دور سے دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، مجھے کھینچ کر نہ لے جائے، میرے پر ظلم نہ کرے، میرا مال غصب نہ کر لے۔ ہم اس کے بارے میں ہمیشہ برا گمان رکھتے ہیں، اس پر شک کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اللہ بھی کیا فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، تو بعض تم گمان کرتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک، تیسری چیز جو سب سے بڑی ہے جو آج اس میں میں ایک بات آپ سے ایڈ بھی کروں گا اور پوچھنا بھی چاہوں گا، جب معاشرتی تشکیل اور ریاست نے اس طرح کا کلچر، اس طرح کا سسٹم، اس طرح کا طریق رائج کر دیا ہو جسے آپ اچھے گمان کی طرف جا ہی نہیں سکتے، تو اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں ایک پورا معاشرہ ہے جی، پورے معاشرے کی حوالے سے آپ بات سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، اور یقیناً سننے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ جب پورا معاشرہ اسی طرف چل رہا ہے کہ آپ کو یار نئے بندے ہوندے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں ایسی چیز رائج ہو چکی ہے کہ آپ پوزیٹیوٹی کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ اس میں رجوع الی القرآن اور خوف خدا، جب تک یہ دو چیزیں ہمارے دل میں شامل نہیں ہوگی ہم اس سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے، کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کا کریں فوراً سوائے قرآن کے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک خوف خدا دل کے اندر راسخ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم ان مہلک بیماریوں سے نہیں بچ سکتے۔ اور تیسری جگہ جو فرمائی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، بابا جی آپ دیکھیں یہ ان بعض الظن اسم کے اندر 100 سے اوپر نہیں بلکہ دنیا کے سارے چینل آتے ہیں، آپ جس کا بٹن بھی دبائیں گے کوئی کسی جماعت کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی لیڈر کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی ورکر کی غیبت کر رہا ہے، تو ہم تو اجتماعی اس مہلک بیماری کے اندر موجود ہیں، اور خوف خدا ہمیں نہیں ہے، ہمیں ویورشپ اور ریٹنگ چاہیے ہمیں۔ جی درست ہے، اللہ تمہیں ویورشپ اور ریٹنگ دے دے گا، تمہیں 4 دن کے لیے دے دے گا، لیکن ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تم یہ سمجھ رہے ہوگا شاید میں کر رہا ہوں گا۔ اس میں ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے، وہ اہل علم کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جو مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک علم ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ راوی مردود تھا، یہ زانی تھا، یہ فاسق تھا، یہ منافق تھا، علماء نے فرمایا وہ اس میں شامل نہیں ہے، تاکہ حدیث کو صحیح محفوظ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے کردار کو بیان کرنا جائز ہے، یہ بات کرنا بہت ضروری تھی۔ کسی جگہ فرمائی وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو۔ آج ہم جاسوسی کرتے ہیں خاندانوں میں، گھروں میں، لوگوں میں، افراد میں، دوستوں میں، اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی ہمیں کوئی ایسی کمزوری مل جائے جس کو ہم دنیا کے اندر بیان کر کے ان کو بلیک میل کر کے ہم کر سکیں۔ اس میں جاسوسی ملکوں کی جائز ہے، ہر ملک جو ہے وہ جاسوسی پر چلتا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چلتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات اللہ اکبر،
वला आप यग़्तब बात बाज़ुकुम कीजिएगा क्योंकि बाज़ा, इस पे वक्त खत्म होने वाला है। जी जी जी, बिस्मिल्लाह। वला जी यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और तुम में से कोई एक दूसरे की गीबत ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस गुनाह के अंदर, इस मोहलिक बीमारी के अंदर मर्दों की बनिस्बत औरतें सबसे ज्यादा शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कारी लोगों साहब की किबला। गीबत करके जी लोगों की गीबत करके हम अपनी मजलिसें जो हैं वो गर्म करते हैं। फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कि अपनी मजलिसों को लोगों की गीबत की तारीफ सुन लीजिए, फिर अगली बात इंशाल्लाह हम कल से कंटिन्यू करेंगे। जी ठीक है। गीबत क्या चीज है? गीबत की तारीफ ये है, ऐसी बात कहना, किसी आदमी की अदम मौजूदगी के अंदर कहना कि जब जो वो उसके उसको अंदर सुने तो बुरा महसूस करे, और फिर जी फरमाया अगरचे वो उसमें हो भी तो फिर भी ना क्या उसकी बात गीबत की जाए। क्या बात है। नाज़रीन मोहतरम, इंशाल्लाह सूरतुल हुजरात आपको पूरे एक सेशन टाइप तर्जुमे और तफसीर के साथ यूट्यूब चैनल पर कारी साहब की साइट पर भी और मेरी साइट पर भी मिल जाएगी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ों को जैसे जैसे यानी किसी के ऐबों को टटोलना, बहुत बातें अभी मुआशरती बाकी हैं। यकीनन इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस छोटे से प्रोग्राम, मोहब्बत भरे प्रोग्राम रमदान और कुरान के फैज़ से अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे होंगे। मुझे और मेरे कारी साहब को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या रसूल अल्लाह सलावत